بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا. آج 18 اکتوبر ہے اور 18 اکتوبر جو ہے وہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے تاریخ میں ایک بہت ہی بڑی قربانی کے اعتبار سے جانا جاتا ہے. اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 18 اکتوبر 2007 جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 8 برس کی جلا وطنی کے بعد پاکستان تشریف لائیں اور جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، جوش، جذبہ اور جو جنون تھا ان کے اندر، وہ دیکھنے جیسا تھا. ہم خود وہاں شرائع فیصل اور پورا جو علاقہ ہے ایئرپورٹ کا احاطہ ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لوگوں کا سمندر تھا. جہاں بھی نظر دوڑا رہے تھے ہمیں صرف لوگ ہی لوگ نظر آئے. اور 18 اکتوبر کو ہی پھر بہت ہی افسوسناک جو واقعات ہوئے، 2 بم دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں کئی ہمارے پارٹی کے کارکنان، پیپلز پارٹی کے چاہنے والے، شہید محترمہ کے چاہنے والے شہید ہوئے، کئی اس میں لوگ زخمی ہوئے. ہم آج بھی 18 اکتوبر کو یاد کرتے ہیں. اس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کی شہادت بعد میں واقع ہوئی، لیکن اس دن محترمہ بھی زخمی ہوئی تھی. اس بم دھماکے میں ہمارے کئی ساتھی زخمی ہوئے تھے. آج بھی وہ زخم انہیں اس دن کی یاد دلاتے ہیں. کئی لوگ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم سے بچھڑ گئے، ان کی قربانی کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں. یقیناً اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی نے بحیثیت جماعت اور پیپلز پارٹی کے کارکن، بحیثیت سیاسی کارکن، جمہوری سوچ رکھنے والے کارکن. اور ہمیں خوشی ہے کہ لوگ جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اسی جمہوریت کے لیے ہم نے قربانی کی. اسی ملک کے اندر لوگ آندروں کا دم بھرتے رہے. اسی ملک کے اندر لوگ دھڑلے سے کہتے رہے کہ وہ تو لوگ کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر سیاست کرتے ہیں. اور کئی لوگوں نے امپائر کی انگلی کا بھی ذکر کیا. لیکن ہم نے ہمیشہ کہا کہ اس ملک میں اگر کوئی سسٹم چل سکتا ہے تو وہ جمہوری نظام ہے. اس ملک میں اگر لوگوں کے لیے کوئی سسٹم ہو سکتا ہے تو وہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت سے ہی لوگوں کو ان کی جو بھی ضروریات ہیں، ان کی جو بھی خواہشات ہیں، ان کی جو بھی کام ہے وہ جمہوریت میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کو سنا جاتا ہے. جمہوریت میں ان کی آواز ہوتی ہے. پھر اگر وہ شکایت بھی کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. لیکن ایسا اس دور میں نہیں ہوا جب ملک میں جمہوریت نہیں تھی یا جمہوریت کو ڈیریل کر دیا گیا. تو 18 اکتوبر اس حوالے سے بہت اہم دن ہے اور ہر برس ہم شہدائے کارساز کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اس عزم کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے اس پوری جدوجہد کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو اور مضبوط کیا جائے، پاکستان میں جمہوریت کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نیست و نابود کیا جائے. یہی جوش و ولولہ لے کر ہم ہر 18 اکتوبر کے بعد ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ کام کو جاری رکھتے ہیں. میں چونکہ آج بائی الیکشن کے بعد بھی آپ سے مل رہی ہوں اور یقیناً بائی الیکشن ہوئے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ باقی جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ سے ہو یا دوسری جماعتوں سے ہو، ان کی تو نمائندے جا کے اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، اپنے اپنے حلقوں کی نمائندگی کریں گے. تو ایک شخص جو صرف اپنی انا کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، جو صرف اپنی انا کی جھوٹی تسکین کے لیے، جھوٹی انا کی جھوٹی تسکین کے لیے الیکشن لڑتا ہے اور پھر شادیانے بجاتا ہے کہ جی دیکھو دیکھو میں اتنی سیٹیں جیت گیا. اس شخص سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تم جاؤ گے اسمبلی، تم ووٹ لینے جاؤ گے اسمبلی
جن لوگوں سے اس نے ووٹ لیا ان لوگوں کی وہ آواز نہیں بنے گا اسمبلی کے اندر، لیکن ہاں خرچہ بہت بڑا ہوا ہے اس قوم کا، ریسورسز بہت لگے ہیں لوگوں پاکستان کی اسٹیٹ کی، خرچہ اس نے بہت کیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جن 2 نشستوں سے الیکشن لڑ رہی تھی الحمدللہ ان سے جیتی بھی اور بہت اچھی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں کو منہ کی کھانی پڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے، اور جہاں جہاں یہ جیتنے کی خوشی منا رہا ہے وہاں کی مارجن، میرا خیال فیصل صاحب جب بات کریں گے تو وہاں کی مارجن کا بھی ذکر کریں گے کہ کتنی کمزور مارجنوں سے جیتا ہے۔ تو یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی تم چیئرمین ہو کے اتنی کمزور اور کم مارجن سے جیت رہے ہو، تم سوچو کہ تمہارا کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوتا نمائندگی کرتا ہوا تو وہ کتنی مارجن سے گرتا۔ تو یہ تو اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں اور اس کے بعد شادیانے بجا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پیپلز پارٹی نے ان کو ٹف ٹائم بھی دیا ہے اور جہاں ان کو منہ کی کھانی پڑے اور برے طریقے سے کھانی پڑے۔ اچھا جی، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور بڑے اس پر ہمیں ایک بار پھر افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے، جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی امریکہ کی جانب سے، بائیڈن جو وہاں کے صدر ہیں ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی، غالباً 15 تاریخ کو ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کچھ کہا ہے پاکستان کے لیے، جو کہ بہت ہی افسوسناک اسٹیٹمنٹ تھی، جس کے اوپر رد عمل ایک دم آپ کے سامنے آیا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی اور پاکستان کے فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب نے امریکن جو پریزیڈنٹ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا۔ ریجیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ موسٹ رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جس کا نیوکلیئر پروگرام مینج ہوتا ہے ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ اینڈ فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز۔ تو یہ تو ان کا بڑا واضح ایک اور تفصیلی بیان اس کے ساتھ بھی تھا جو سامنے آیا، اور ہمیں اس بات کی جو ہے وہ اس بات پر فوری طور پر فارن منسٹر صاحب نے جو ہے وہ یو ایس جو انوائے ہیں ان کے پاکستان میں ان کو ڈیمارش کیا اور ان کو بلایا گیا۔ 15 ہی کو یہ ہوا سارا کچھ، 15 تاریخ کو یہ چیز رپورٹ ہوئی، 15 تاریخ کو اس پر فارن منسٹر صاحب نے فوراً ایکشن لیا اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کا جواب اپنی اسٹیٹمنٹ میں، تفصیلی اسٹیٹمنٹ میں دیا۔ نتیجتاً جو سامنے چیز آئی ہے، ایک دن چھوڑ کے منڈے کو یہ چیز سامنے آئی ہے، یہ ہفتے کو ہوتا ہے، ڈیمارش ہو جاتا ہے، کارروائی ہو جاتی ہے اور پھر امریکہ کی جانب سے اس کے اوپر معذرت کی جاتی ہے اور ایک کلیریفیکیشن دی جاتی ہے، اور اس کلیریفیکیشن میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ the United States is confident of Pakistan's commitment and its ability to secure its nuclear assets۔ تو یہ ان کی جانب سے رسپانس آ گیا، اور جب یقیناً قوم یا قوم کے جو سربراہ ہیں وہ الرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمیں پڑوسی ملک سے بھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کا جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ قابل تحسین ہے، کیونکہ جس الرٹ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا گیا، کاش کہ یہ جس سائفر کا جو ڈرامہ کرتے ہیں یہ اس وقت وہ بھی دکھا دیتے، کیونکہ سائفر کو انہوں نے اپنی سیاست میں تو استعمال کیا، لیکن سائفر کا جو ریئیکشن ٹائم تھا وہ بڑا افسوسناک تھا، کیونکہ اب تو پتہ چل رہا ہے کہ سائفر کو 2 ہفتے تو پاس رکھا ہوا تھا اور جب ضرورت پڑی تو لہرانا شروع کر دیا۔ لیکن دیکھیں جب کوئی ملک آپ کو انڈرمائن کرتا ہے یا آپ کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو فوراً ملک کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے، اور یہاں بر وقت ریئیکشن آیا اور اس کا جواب ہم نے دیکھا۔ لیکن آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی، کیونکہ فارن منسٹر صاحب نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر کسی سے غیر ذمہ داری کے اوپر بات کرنی ہے یا غیر ذمہ داری کسی کی آپ نے دیکھنی ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کی دیکھیں، جہاں سے جو میزائل ہے
وہ غلطی سے اڑ جاتا ہے، اور ایسی غلطیوں کو اگر نوٹس نہ کیا جائے تو بہت زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ۔ البتہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے، اس کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہاں سنبھالے جاتے ہیں اور بڑی ہی اسٹرکٹ نگرانی میں وہ رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ جو بھارت نے مظاہرہ غیر ذمہ داری کا کیا ہے اس پر اگر کوئی تبصرہ کرنا چاہے تو وہ یقیناً ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ تبصرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ 9 مارچ کو انڈیا نے جو مسائل پھینکا تھا اس پر انہوں نے کہہ دیا تھا ٹیکنیکل میل فنکشن، اور حالیہ میرا خیال ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں انہوں نے 3 افسران کو برطرف بھی کیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے غیر ذمہ داری، لیکن پاکستان نے ایسی کسی بھی خدا نخواستہ غیر ذمہ داری کا نہ کبھی مظاہرہ کیا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے بڑی قربانیاں دے کر اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اس ملک کو نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ بہت اہم سچویشن جس پر بات ہم کرتے آئے ہیں پچھلے کچھ ماہ سے، اور وہ ابھی تک گفتگو ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس سچویشن سے ہم نہیں نکلے ہیں، اور وہ ہے فلڈ کی سچویشن۔ پاکستان میں آج بھی جو غیر معمولی بارش کے نتیجے میں ہونے والے تاریخی فلڈز ہم نے فیس کیے ہیں، ان کا سامنا پاکستان کر رہا ہے۔ ان فلڈز کے نتیجے میں 33 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، کئی لوگ جو ہے آج بھی شیلٹرز میں رہ رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ آج بھی اپنے گھر نہیں جا پا رہے کیونکہ ان کے علاقوں میں پانی ہے، کئی زمینیں آج بھی زیر آب ہیں، کئی جو ہے پریگننٹ خواتین، چھوٹے بچے جو ہیں وہ تکلیف کا شکار ہیں۔ تو ہم اپنی فلڈ سچویشن سے آج بھی نپٹ رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اس پوری سچویشن کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہی سیلاب کی صورتحال برپا ہوئی تو ٹارگیٹڈ کیش ریلیف کی اناؤنسمنٹ کی، اور ٹارگیٹڈ کیش ریلیف میں انہوں نے 70 ارب روپے کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اور آج آپ سے بات کرتے ہوئے کیونکہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ہم نے ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہیں، لیکن آج جو اپڈیٹڈ فگر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی چلوں کہ 65.79 بلین یعنی کہ 65 ارب اور 79 کروڑ یہ رقم جو ہے اس وقت تک ڈسبرس ہو چکی ہے۔ 65 بلین 79 کروڑ یہ رقم جو ہے ڈسبرس ہو چکی ہے، جو کہ 26,31,000 فیملیز کو دی گئی ہے ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے۔ اس میں شکر گزار ہوں، فیملیز ہیں 26,31,000۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کی جنہوں نے فوری طور پر یہ اعلان کیا، اور بے نظیر سپورٹ پروگرام کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ذمہ داری بہت ہی اہم ذمہ داری تھی، اس میں ہمیں بھی بہت چیلنجز کا سامنا تھا۔ جب ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی تو اس وقت بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئے، جس میں روڈ نیٹ ورک جو تھا وہ موجود نہیں تھا، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا، ہمیں بینکس کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن میں ایشوز ہوئے کیونکہ ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ تو ایمرجنسی کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ تیاری نہیں ہوتی، ہمیں کبھی علم نہیں ہوتا کہ ہم کس سچویشن کا سامنا کریں گے۔ ایک ریگولر ایکسرسائز سے آپ ایک بہت ہی جو ہے وہ چیلنجنگ ایکسرسائز کو سر انجام دینے جائیں تو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن باوجود ان ڈفیکلٹیز کے، باوجود ان چیلنجز کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اب تک جو ہے وہ 65.79 ارب کی ڈسبرسمنٹ کر دی ہے، اور اس کو 70 بلین جو ہے وہ بھی ایک آدھ دن میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی فلڈس کے حوالے سے جو کرنی ضروری تھی، اور ہوئی تو اس سے کئی لوگوں کو سپورٹ ملی ہے۔ یقیناً آج بھی ہم سپورٹ کے طلبگار ہیں، کیونکہ نہ صرف ہمیں لوگوں کو مزید کور کرنا ہے اس کیش ریلیف میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے گھر بھی بننے ہیں، لوگوں کو دوبارہ سیٹل کرنا ہے، اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اب ہمیں جو سیٹل کرنا ہوگا تو وہ بھی ہمیں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرنا ہوگا۔ آنے والے جو وقت ہے، آنے والے جو آفات ہیں، مسائل ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ تو بیٹر
ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا اور ریہیبلیٹیشن کے عمل کو بھی بہتر طریقے سے سر انجام دینا ہوگا. فیصل صاحب اس پہ بات کریں گے مزید. میرا خیال ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں اس پر مزید فوکس کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سوالات کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18 اکتوبر سنہ کارساز آج پاکستان پیپلز پارٹی نے شہداء کو جو ہے وہ سلام پیش کرتی. جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو عہدیداروں نے ورکروں نے محترمہ شریف کی جان بچاتے ہوئے جس طریقے سے قربانی دی, ہمیشہ اسی تاریخ کو ہم اپنے شہداء کو تسلیم پیش کرتے ہیں. ہمارے اس دفعہ کیونکہ فلڈ کی وجہ سے ہمیں ایک مرکزی تقریب منعقد نہیں کر سکتی کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ فلڈ کی صورتحال تھی, اس لیے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تقاریب جو ہے وہ پیش کرنے کی منتخب کی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے جیسے بھی شاہد صاحب نے کہا کہ ریسنٹلی ایک ضمن الیکشن ہوئے, فلڈس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور لیڈرشپ اس میں بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے سکی کیونکہ زیادہ فلڈ کو جو ہے وہ کنسنٹریٹ کیا. اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں, پاکستان پیپلز پارٹی کے مجاہدوں نے کپتان اور اس کے نئے کپتان کو جو ہے وہ شکست دی, اور ایک ایسی شکست دی کہ سب کے سامنے ہے. عمران خان صاحب مختلف حقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے اور ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ نہیں ہے. کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ایک ذمہ وارانہ لیڈرشپ ہے, وہ اس قسم کی بچانا تھی اور 6 یا 8 حلقوں سے الیکشن لڑنے سے ریمو گیا, لیکن کیا وہ ان علاقوں کی نمائندگی کریں گے؟ نہیں کریں. ہم نے تو ہماری لیڈرشپ نے تو یا پھر بچگانا ہونے کی جب ہمارے فورن منسٹر ملک سے باہر گئے انہوں نے یہ بات تو نہیں کہ میں جا کر اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا. جو فورم تھا انہوں نے ہر فورم پہ, اگر آپ دیکھیں کہ فورن منسٹر صاحب جس فورم پہ گئے فلڈ کے بعد گئے, انہوں نے پاکستان کا جو مقدمہ فلڈس کا مقدمہ, ہمارے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے اوپر اثرات ہے اس کا مقدمہ جس طریقے سے مختلف فورمس پہ لڑا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایک اسٹیٹمنٹ یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے آئی جس پہ ابھی ویریفیکیشن کا انہوں نے ذکر کیا, کیونکہ ہمارے اس وقت اپوزیشن میں جو ہمارے لیڈرشپ ہے اور خاص طور عمران خان صاحب جلسوں میں جاتے ہیں اور ہمیشہ شام کو جلسوں اس کی زبان پھسل جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. جب بھی آپ دیکھیں گے ان کے جو پھر ترجمان ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی زبان پھسلنے کا مقصد یہ تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اوپر جب عدم اعتماد ہوا تو کہہ رہے تھے کہ اس ملک پہ خدا نخواستہ کا غم گر جاتا ہے کی حکومت آتی, نیوکلیر ایسٹ کے متعلق, میزائل ٹیکنالوجی کے متعلق, پاکستان توڑنے کے متعلق, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, کیا کیا اسٹیٹمنٹس انہوں نے سپاہ سالار کے خلاف اور کسی کے خلاف نہیں کی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ضمنی الیکشن میں جس مارجن سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیتی وہ ایک بہت کم مارجن تھا. اب یہ کیونکہ ٹاپ لیڈر یا نمبر 1 بیٹسمین کہیں جو بھی کہیں, جب ان کے جنرل الیکشن میں جب کے ونر آرڈر یا ان کے جو ٹیلنٹ لڑیں گے تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ الیکشن میں کیا کچھ ہوتا ہے. میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی تنظیم کی طرف سے, اپنے پارٹی کے ورکروں کو, عہدیداروں کو, اپنے کینڈیڈیٹس کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن میں 100% رزلٹ دیا. ہمیں اس اتحاد میں 2 سیٹوں پہ الیکشن کا ٹاسک دیا گیا تھا اور ہمیں دونوں سیٹیں جو ہیں وہ بڑے تقریباً مارجن سے جو ہے وہ جیتی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پی ایچ پی کے اوپر وزیر سپورٹ پروگرام پہ شاہ مری صاحب نے تفصیل سے بات کی. اس وقت جو ہے فلڈ کے بعد اگر کوئی کسی منسٹری نے اگر فوراً ریئیکشن کیا حکومت کی طرف سے وہ بیزنگ سپورٹ پروگرام, میں ان کی پوری ٹیم کو میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ فلڈ کی صورتحال میں جس طریقے سے انہوں نے اس وقت تک تقریباً 65.5 ارب روپے تقسیم کیے اور 5 ارب تقریباً 70 ارب روپے تقسیم کرنے ہیں 27 لاکھ فیملیز میں. جس طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچے, جس طریقے سے انہوں نے شاک ریلیف بیزنگ سپورٹ پروگرام کی اپنے غریب لوگوں کو دی, اور ہمارا اسٹاف چوکس رہا ہے. کہیں پہ بھی جو کمپلینٹ آئی فوراً کے خلاف ہمارے آفیسر فیلڈ موجود تھے, ہمارے جو ایم پی ایس ایم این اے موجود تھے, عہدیدار موجود تھے, جن کی بھی کمپلینٹ تھی
ہم نے اس پہ فوراً ایکشن لیا اور ہم نے یہ کہا کہ جو بھی ہمیں ایک امانت ملی ہے وہ جو فلڈ افیکٹریز ہیں ان تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچے گی. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس ملک میں ہو رہی ہے جس پہ ہم زیادہ تبصرہ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی امن و امان سے. اس وقت اس نااہل نالائق حکومت جو اس وقت 10-11 سال ہو گئے حکمرانی کر رہی ہے صوبے پہ, آج خیبر پختونخوا کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے. آج وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں لوگ بغیر کسی لیڈرشپ کے باہر نکل رہے ہیں امن کے. پچھلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوات میں اس طریقے سے عوام نکلی, انہوں نے مظاہرہ کیا دہشت گردی کے خلاف, کو نہیں مانتے. وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم کی خاموشی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ وہ اس وقت جو جنگ ہم نے شروع کی تھی امن کے لیے, جو ہم شروع ہوئے تھے, ہم نے امن کا سفر شروع کیا جس میں سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں نے, پاکستان کے شہریوں نے, سیاستدانوں نے جو قربانی دی تھی اس سب کے سامنے. اور آج دوبارہ ان نالائقوں اور نیروں کی وجہ سے بدامنی بڑھ رہی ہے. ہو گیا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سیکٹرز میں ہم نے بہت کام کرنے, ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن. ہیلتھ کی صورتحال آپ خود دیکھ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا اور اب ریسنٹلی ایک واقعہ ملتان کے اسپتال میں ہوا جس سے پتہ چلا کہ یہ وہ راشن ہے ان کو چھتوں پہ پھینک دیا جاتا ہے یہاں کیا. تو یہ ہیلتھ ہو گیا. ایجوکیشن کی صورتحال تباہ برباد. اس وقت خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی مشکل جو گلوبل مشکل ہے کیونکہ شیخ سرکار بھوٹو کا ایک تحفہ ہے رقبے کے لحاظ سے ایشیا کی سب سے بڑی مشکل ہے. اس وقت بڑے سیاست کے بغیر چل رہی ہے. ہمارے ملازمین تنخواہوں کو بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت وہاں پر پی ڈی اے کی سیاست نے, صوبائی حکومت کی سیاست نے گلوبل یونیورسٹی کو تباہی کے جانے کے لگے, ان کا بیڑا غرق ہے. یہ تعلیم کی جو ہے وہ پالیسی. ہیلتھ میں نوجوان برقی جو کہ ہمارے عمران خان صاحب کے رشتے دار ہیں وہ یو ایس سے اسکائپ پہ اور پتہ نہیں واٹس ایپ پہ ہیلتھ سسٹم کو چاہ رہے ہیں. ہیلتھ سسٹم تباہی کے جانے تھے, ایجوکیشن تباہی کے جانے تھے. پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت سی چیزیں جو ہے ایسی کر لی ہیں جس پہ آپ دیکھیں گے. لہٰذا کل دوبارہ عمران خان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے متعلق کچھ وعدے کی اور یہ آخری وارننگ ہے عمران خان صاحب کی. اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے کیونکہ آپ کو بہت بڑا بوکس ہے, کیونکہ آپ کو خواب میں ریاست کی زرداری نظر آتا ہے جس نے آپ کو اٹھا کے دودھ میں جیسے مکھی کو اٹھا کے بات میں کس طرح کو جو ہے حکومت سے بات کریں گا تو بوکس زرداری کا ہوگا. آپ کو خواب کی ریاست کی زرداری نظر آتا ہے جس نے آپ کو حکومت سے بات کریں گا. کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایک سازش یو ایس کی سازش ہے. آپ کیا عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھی. پہلے آپ اپنی پارٹی میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کو کرنے کے کیا تھا اور پھر بعد میں کہتے نہیں یہ تو غلطی ہوگی اور ہم نے ایک ایسے اینکر کو, اور تعجب کی بات ہے کہ عارف علوی صاحب ایک ایسے اینکر کو انٹرویو دے رہے تھے جس کے سارے دن جو ہے وہ ٹرولنگ کے بغیر پی ٹی آئی کے لوگ کام ہی نہیں کیے. انہوں نے ایسے اینکر کو چنا اور پھر کہہ رہے کہ نہیں وہ ہم سے غلطی ہوگی. لہٰذا یہ ساری اتنی جھوٹ میں مبنی باتیں اور پھر لانگ مارچ کی باتیں کرتے ہیں. وہی آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے, شارٹ مارچ کرنا ہے, ہم تو کہتے 6 مہینے پہلے آپ نے دے دی 3 مہینے پہلے. ہر اس میں کہتے ہیں کہ میں آج جو ہے عوام جمع ہو اور میں آج لانگ مارچ کی ڈیٹ ہوں, پھر جمع ہو اور پھر میں لانگ مارچ کی ڈیٹ ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب میں یہ ضرورت ہے کہ وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے, کیونکہ 2 چیزیں ہیں. ہم نے جب کراچی سے لانگ مارچ کیا تھا ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ یا حکومت استعفیٰ دے, الیکشن کا اعلان کرے یا عدم اعتماد کا سامنے. جب اسلام آباد پہنچ رہے تھے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. ہم اسلام آباد انٹری کے تیسرے مہینے کے اندر اعتماد کی تحریک جمع کی اور اس نے جو ہے اس سے اس حکومت کا ختم ہوا. ان کے پاس ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ پہنچ سکیں, وہ حکومت نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ عدم اعتماد کریں. آپ کے پاس اگر آپ کی تحریک جماعت ہے جو ماضی کی تھی آپ کے ساتھ مل گیا تو عدم اعتماد کی تحریک لیتے ہیں. لیکن وہ بھی آپ کے پاس ممبر جس وقت جو ہے وہ اپنے ہی جو ہے کم ہے قومی اسمبلی میں. لہٰذا ان کے پاس اور وہ نہیں ہے کہ بس جلسے ہیں, جلوس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اگر وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ سیلاب میں اس وقت گر چکے ہیں, بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں,
ان کے لیے عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں حکومت، لیکن الیکشن کی ڈیٹ کے لیے جو بیٹھنے کو تیار ہے. آج ایک اور سب سے بڑا جھوٹ بے نقاب ہوا عمران خان صاحب کا. اب ان کے الیکشن کمیشن کے متعلق کیا خیال ہے جس کے الیکشن کمیشن کے ذریعے آپ قومی اسمبلی جیتنے اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتیں؟ کیا اس الیکشن کمیشن نے آپ کے لیے دھات دی؟ آج بتائیں کہ آپ الیکشن کمیشن کے متعلق اور منصوبہ کے متعلق جو ہے تو آج تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. آج تو جس طریقے سے الیکشن ہوا اس سے تو آپ کو اپنے جھوٹ آپ کے سامنے آئے. یا تو آپ بول رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور میں دھاندلی کے ذریعے جیتا ہوں، الیکشن کمیشن نے میرے دھاندلی کی ہے، یا پھر آپ اپنے بیان کو اپنے جھوٹے بیان. اور یہ وہی شخص ہے جس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، ہم نہیں کہتے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب سے کمپیٹنٹ شخص ہے جس کو میں چیف الیکشن کمیشنر بنا. ہم نے ہمیشہ پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، کٹپتلی ہے، اور وہ ثابت کو خود کہہ رہا تھا پچھلے دنوں کہ میں تو وزیر اعظم بن گیا تھا لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھی، حکومت کوئی اور چلا رہا تھا. تو ہماری بات ہے 2018 میں جب ہم پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے پہلی تقریر میں کہا کہ سلیکٹڈ ہے لیکن ٹوٹلی اور نہیں آیا ہے. انہوں نے آج عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے جب میری حکومت تھی میں کٹپتلی بھی تھا، میں نائب بھی تھا، میں لائق بھی تھا، میری حکومت کوئی اور چلا رہا تھا. لہٰذا سب چیز ان کے سامنے آ رہی ہے. یہی گزارشات تھی اور کسی کوشچن سہیل خان صاحب مائک آپ کے پاس. ایک تو پولیس صاحب آپ کو بار بار انہوں نے خصوصی کیسے پہلی آپ کی نمایاں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ بھروانا گئی، وہاں پہ پاکستان کے شراب زدہ لوگوں کے لیے کیا صورتحال بنی؟ کیا لوگوں نے جو آپ سے وعدے کیے آپ ان پر کتنا یقین رکھتے ہیں کہ کیا وہ امداد کے یا جو بھی وعدے ہوئے وہ پورے ہوں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ڈی آئی ایس پی کے فریم میں جتنے لوگ مستحقین ہیں جن کو ابھی آپ نے امداد دیا ہے تو کیا ان کے لیے کوئی سروے کرنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ سیلاب کی صورتحال ہوئی ہے تو اس میں تو بالخصوص جو دنیا میں ممالک ہے ان کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں. کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیگر جماعتیں حکومت میں آئیں، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف ہوا اس کے بعد، تو اس وقت ملک کی جو فارن پالیسی تھی یا ملک کے ساتھ جو دیگر دنیا کے ممالک کے روابط تھے وہ کافی کشیدہ ہو چکے تھے اور کافی جگہوں پہ مس انڈرسٹینڈنگس تھیں. کافی جگہوں پر جو ہے وہ پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کا جو کیس ہے وہ پراپرلی نہیں رکھا. تو آتے ہی وزیر اعظم صاحب نے اور فارن منسٹر صاحب نے پہلے تو پوری یہ کوشش کی کہ ہمارے روابط دنیا کے ممالک کے ساتھ اچھے اور ہر فرنٹ پہ پاکستان جو ہے وہ نمایاں نظر آئے. لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے یہ فلڈس کی صورتحال برپا ہوئی. اس نے ہمیں یہ ضرور فائدہ دیا کہ جو ایکشنز یا جو ایفرٹس لیے جا رہے تھے وہ آلریڈی تھے فارن پالیسی کے فرنٹ پہ اور ممالک کے ساتھ اچھے روابط جو ہے وہ دوبارہ قائم کیے جا رہے تھے. لیکن جو ہی فلڈز آئے تو ہمیں زیادہ ضرورت پڑی کہ دنیا کو بتائیں گے جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی جو خبر ہے وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں نظر آنی چاہیے نا. جیسے اور جگہوں پر اگر آفت آتی ہے، ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ممالک جو ہے ان کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے پھر ہمیں خود بھی زیادہ کوشش کرنی پڑی اور فارن منسٹر صاحب کو یہاں میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہر فرنٹ پہ پاکستان کی سیلاب کی صورتحال کو بیان کیا، چاہے وہ یو این کے اندر ہو، چاہے وہ پھر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جب وہ گئے جو ایس سی او سمٹ تھی وہاں پر ہو، یا جو بائی لیٹرل ملاقاتیں تھیں ممالک کے ساتھ. اس کے بعد کئی لوگ پاکستان آئے، یو این کے بھی کئی نمائندے یہاں آئے، کئی ریپرزینٹیٹیوز یہاں آئے، اور پھر جو سیلیبریٹیز ہیں جو یو این کے ساتھ کام کرتی ہیں جن کو ایک نام حاصل ہے وہ آئے. یو ایس کانگریس وومن آئیں، ان کے وفد آیا. اسی طریقے سے کینیڈا سے وفد آیا پارلیمنٹیرینس کا. تو یہ سارا ایفرٹ جو ہے وہ اس حکومت کی پرو ایکٹیو جو پالیسی رہی ہے فارن فرنٹ پہ اس کی وجہ سے ہوا. اور اسی طریقے سے یو این کی فلیش اپیل کے اندر 1.3
ٹریلین جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی. تو ہم شکر گزار ہیں کہ پلیجز بھی ہوئے ہیں اور پلیجز کو آنر بھی کیا جا رہا ہے. ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو بھی فورم جہاں پر بھی پاکستان کا کیس رکھ سکتے ہیں ہم رکھتے ہیں. ہم اور زیادہ آگاہی پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ہم اس کرائسس میں ہیں. عمران خان شاید وہ واحد شخص ہوگا پاکستان میں جس کو فلڈ کے اور سیلاب کے متاثرین لوگ نظر نہیں آتے، لیکن باقی پورے پاکستان کو پتا ہے کہ 1/3 پاکستان اس وقت تباہی کو فیس کر رہا ہے، پانی کی صورتحال کو فیس کر رہا ہے. اور آگے آنے والی جو سٹیج ہے، ہم ابھی بھی پوری طرح سے ریلیف کا کام نہیں کر سکتے، لیکن آنے والی جو ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی فیز ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی ہمیں ایک آفر آئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک اپیل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں فرانس کے اندر، اور اس میں یو این نے بھی اس انٹرسٹ کو شو کیا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور اس اپیل کا حصہ ہوں. تو یہ وہ ایفرٹس ہیں جو ہم لے رہے ہیں اور ان ایفرٹس کے نتیجے میں ہمیں دنیا سے اچھی رسپانس آئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو، کیونکہ پاکستان کو دوبارہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے نہ صرف ریسورسز کی ضرورت ہوگی بلکہ ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ آئندہ آنے والی کنسٹرکشن جو ہوگی وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیوچر کے جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کو نظر میں رکھ کر کرنی پڑے گی، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے. ترکندی صاحب نے درست کہا کہ سارے فلیکٹس بتا دیں بی ایس ایز اے انسٹیٹیوٹ نظر آئی ہے. باقی دو سوال ہیں چھوٹے بڑے. ایک تو یہ ہے کہ بی ایس پی میں ایک لوگ وہ تھے جو مستحق تھے، جن کو پیسے تھے. سیلاب میں وہ لوگ بھی متاثر ہوئے جو مستحق نہیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ بہت سارے وہ لوگ ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کے کسی کلیگ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ جو متاثر علاقے ہیں وہاں فری میں بیج دیں گے اور کھاد دیں گے، لیکن کوئی وفاق کی طرف سے کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی کہ کب دیں گے، کون دے گا، کس طرح ہوگا. سندھ میں اب بوائل کی تیاری شروع ہو رہی ہے جہاں بھی پانی نکلایا جائے گا بلوچستان میں، لیکن کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی ہے. تو یہ کہ کب ہوگا، کس طرح ہوگا، کون کرے گا؟ دیکھیے دو آپ کے سوالات ہیں، دونوں اہم سوالات ہیں. پہلا سوال تو آپ نے میرے ذریعے سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کیا، وزیر اعظم صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی اس کے حوالے سے کیا. جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی تو اسے تو بے نظیر سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم نے رقم تقسیم کی ہے، لیکن جو ڈیٹا کے اندر جب بینیفیشریز جو ہوتے ہیں وہ پی ایم جی سپورٹ 32 پہ مستحق ہوتے ہیں اس ریلیز کے، جو بے نظیر سپورٹ پروگرام کے. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے تو اس میں اس چیز کو چینج بھی کیا گیا. کہیں بلوچستان میں جیسے بہت ضرورت تھی تو وہاں پر پی ایم جی اسکور سے اوپر جا کر بھی مدد کی گئی، اور مزید لوگ جو بینیفیشریز تھے بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے ان کے علاوہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو دی گئی. تو 90,000 سے زائد ایسے لوگ تھے بلوچستان میں جن کو باوجود مطلب وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر نہیں تھے شامل، لیکن وہ فلڈ افیکٹڈ ایریا میں تھے تو اس طرح ان کی مدد کی گئی. اس طرح اور بھی علاقوں میں جو ہے وہ فلڈ افیکٹڈ لوگوں کی بھی مدد کی گئی ہے، نہ صرف جو پروگرام کا حصہ تھے. جہاں تک آپ نے کہا کہ سوال ہے مزید لوگوں کو شامل کرنے کا پروگرام ہے، اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ڈائنامک رجسٹری کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ویسے بھی پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. بالخصوص گزشتہ 4 برسوں میں جو حکمران تھے جو پیدر پہ جھوٹ بولتے تھے اور کہتے تھے ہم نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا الیکشن کے اندر آئے تو انہوں نے نوکریاں دینی تو دور کی بات ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی سب کچھ اچھا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہاں مہنگائی ہے نہ یہاں بے روزگاری ہے، پاکستان میں تو سب اچھا چل رہا ہے، انڈیکیٹرز تو بہت اچھے ہیں. تو ان کو تو کچھ برا نظر آیا نہیں، لیکن انہوں نے برا بہت کیا پاکستان کے اندر. جو پہلے ہی خراب حالات تھے ان میں مزید خرابی گزشتہ 4 برسوں میں آئی، اور ایسی خرابی آئی کہ جس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس حکومت کو بہت کوششیں کرنی پڑ رہی ہیں اور وہ کرے گی، لازمی ہماری ذمہ داری. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوشو اکنامک اسٹیٹس لوگوں کا بدلا ہے تو مزید لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ڈائنامک رجسٹری جو ہے وہ ہم نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا اگست میں، لیکن اس کے بعد یہ سیلاب کی صورتحال آ گئی تو اس میں اس لیے ڈیلے ہوا ہے. اور یہ اب
بہت ہی ضروری ہے کرنا، کیونکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق بھی تقریباً 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غربت کے سرکل میں مزید ایڈ ہوں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ڈائنامک رجسٹری شروع کریں. ہم صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی سی سچویشن اسٹیبل ہو جائے. سیلاب زدہ علاقوں میں بھی ہم نے کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ سندھ کا تو 23 ڈسٹرکٹس ایسے تھے جس کے اندر یہ ریلیف کا پروگرام چل رہا تھا. تو یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، لیکن ہمیں اس کو سر انجام ضروری دینا. اور جہاں تک آپ نے سیٹس کی بات کی تو یہ بالکل درست بات ہے کہ وفاقی حکومت نے آج بھی وفاقی کابینہ میں اس بات کا ذکر ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے، کیونکہ سندھ کے کاشتکار کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو تمام صوبوں کے اندر کاشتکار کو، کسان کو نقصان ہے. لیکن اب وہ تین جو دیگر حکومتیں، جس سے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ بھی ڈائلاگ اچھا جا رہا ہے، لیکن جو دو حکومتیں ہیں جہاں پہ ایک ضدی انسان جو ہے وہ ان حکومتوں کے اوپر قابض ہے اور وہ وہاں کی مشینری کو کام نہیں کرنے دے رہا، شاید اس شخص کی ضد ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائیں وفاقی حکومت کی اسکیم سے. تو ان سے پھر بھی کوشش کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، جو نیشنل فوڈ سیکورٹی کے منسٹر، ان سے کہا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں، ان سے بھی بات کریں. لیکن سندھ اور بلوچستان کی حد تک تو یہ بات طے ہے کہ یہ پروگرام جو ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا، اس میں یہ دو صوبے بھی شامل ہوں گے اور کسانوں کو یہ جو بیج تقسیم کا سلسلہ ہے یہ شروع کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب نقوی صاحب اور صاحب سے کیا ایک تو یہ بتائیں کہ سردیاں سر پر ہیں اور جو متاثرین چھت سے محروم ہیں اس کے لیے حکومت نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان جو لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہا ہے اس بارے میں تھوڑا سا. دیکھیے، کسی کا بھی پروٹیسٹ کرنا یا لانگ مارچ کرنا یہ اس کا جمہوری حق ہے. ہم وہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے بہت ریلیز بھی نکالی ہے، مارچ بھی کیے ہیں، دھرنے بھی کیے ہیں، کیونکہ اس ملک میں یہ فضا بنی رہی ہے کئی عرصے تک جہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملے، جمہوری حقوق نہیں ملے. عمران خان نے تو مشرف کے ریفرینڈم میں سب سے بڑا وہ خود ہی کیمپین کر رہا تھا نا. جنرل مشرف کے ریفرینڈم پہ تو میرا خیال ہے پولنگ ایجنٹ بھی تھا وہ. تو اب یہ شخص جو ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ لانگ مارچ دھمکی ہے تو ہمارے لیے دھمکی ہے. لیکن لانگ مارچ کی کال دینے والے کو خود سوچنا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرنا چاہتا ہے یا وہ جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ بیک ڈور سے باتیں کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں سے اس کو پھر سے کوئی سہارا ملے. اور کہنا تو مناسب نہیں ہے لیکن اب بات پبلکلی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو جن خدمات کی ضرورت تھی وہ خدمات حاصل کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہا ہے. نیپی چینج کرنے والی بات میں کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اب وہ بگڑا ہوا شخص ہے، وہ چاہتا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگ بھی یقیناً گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن آفرین ہے ملتان کی عوام کو، آفرین ہے ملیر کی عوام کو جس نے ان کے جھوٹے نیریٹو کو رد کیا. جو جھوٹا بیان ہے عمران خان جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہا ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا ملتان اور ملیر میں اس کو منہ کی کھانی پڑی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے جمہوری طریقے سے تو 100 بسم اللہ اسے کرنا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے سردیوں کا، تو آج بھی کابینہ میں اراکین نے جو وفاقی کابینہ کے اراکین تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے کل ایک میٹنگ لیں گے اس صورتحال کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے. یوں تو ریگولر میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن سردی کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بھی اس کی تیاری کا بات ہوئی ہے، لیکن اب عملی جامہ ضرور اس چیز کو پہنانا ہے. کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک ہے سردیوں کا جو دور ہے اور اگر پانی نہیں نکلا جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے تو صورتحال سنگین ہونے کا بہت خطرہ ہے. اس طرف جعفری صاحب نے بات کی. جی ابھی آپ نے ایک فرانس میں ڈونرز کانفرنس کا ذکر کیا. اس میں پوچھنا چاہیے چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈونرز کانفرنس کب تک ہوگی، اور اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ ورلڈ بینک ADB ان کے کچھ ایسٹیمیشنز آ رہی ہیں کہ اس سیلاب سے اتنے نقصانات ہوئے. آپ کی حکومت پاکستان کی کیا ایسٹیمیشن ہے کہ ریکنسٹرکشن کے لیے کتنی لاگت آنا ہے اور لائف اسٹاک کو کتنا نقصان ہوا ہے، زراعت کو تو کتنا بڑا کیس آپ پیرس سے لے کے گئے؟ دیکھیے جو بات آپ نے کی کہ فرانس کی ڈونر کانفرنس کے حوالے سے اس میں تو تیاریاں شروع ہو چکی ہیں.
اور فارن افیئرس جو ہے وہ افیئرس منسٹری جو ہے اس میں اپنی کوششیں شروع کرتی ہے، اور اسٹیٹ منسٹر فارن افیئرس جو ہیں وہ خود بھی وزٹ پر ہیں، اور وہاں پر مختلف میٹنگس کی جا رہی ہیں، تھنک ٹینک سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جو پریپریشن کرنی ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، اس کے لیے وہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رسپانس آنے کی ہمیں پوری امید ہے. جہاں تک آپ نے کہا تخمینوں کا، دیکھیے ڈیولپنگ پارٹنرز کیونکہ ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، تو وہ جو تخمینہ لگاتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارے اپنے بھی اس میں ایسٹیمیٹس ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ 30 ارب ڈالر کی ایک تخمینے کا انہوں نے بار بار حوالہ دیا ہے کہ 30 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے ریکنسٹرکشن کے لیے. اور اس کے بعد ورلڈ بینک نے بھی اور مختلف ایجنسیز نے 40 ارب ڈالرز کا بھی فگر دیا ہے. تو 30 ارب ہو یا 40 ارب ڈالر ہو، رقم بڑی ہے، اور اس بڑی رقم کو اکٹھا کرنے کے لیے پاکستان اپنی کوشش تو کرے گا، لیکن ہمیں دنیا کے دیگر ممالک کا ساتھ اور ان کی کوشش کی ضرورت ہے. حافظ ماجد صاحب، آپ اجازت صاحب. نہیں، میں جو کہ لاک ڈاؤن میں نہیں ہوں، مجھے بس یہ مشورہ دینا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے بات کانفرنس کم کر دیا کریں. یہاں یہ اگر جس کو چاہتے ہیں اس کو سوال ملتا ہے، جس کو نہیں چاہتے اس کو سوال اجازت صاحب آپ سوال کریں. حافظ ماجد صاحب یہ بتائیے گا مودی صاحب، آپ نے ذکر کیا نہیں کرنا دہشت گردی کے خلاف ماضی میں حکومت نے لڑی تھی، اور اس کے ساتھ وفاقی ادارے بھی شامل تھے، اور ملک کی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی، کیونکہ اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ تمام مدعا جو ہے وہ صرف حکومت پر ہی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہی. دیکھیے ماضی میں جو جنگ ہوئی تھی وہ تمام اسٹیک ہولڈر سے بھی ہوئی، اس میں وفاقی حکومت تھی، اس میں صوبائی حکومت تھی، اس میں ہمارے وہاں کے شہری تھے. آپ کو تھوڑا سا میں یاد دلاؤں کہ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد تھا، اس میں جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہم انتظامی سطح ہم نے وہ ریگولیشن کے پاس کرنے کا پارلیمنٹ کے ریگولیشن. اس کے بعد لوگوں نے پولیٹیشن سے سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کیا. صوبائی حکومت کے جو ہے وہ ہم نے اب صوبائی حکومت مان ہی نہیں رہے کہ ہمارے دیکھیں سوات کا ایک اور مکانی ہوئی، اور ہمیں واپس جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ واپس وہاں پر جو ہے ہم نے بات کیا، وہاں پر ہم نے بات کی. آج تو صوبائی حکومت یہ مان نہیں رہی کہ ہمارے حالات خراب ہیں. اگر وہ ریکویسٹ کرے گی تو کب فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی، وفاقی حکومت چاہے گی کہ ہم اپنے پاکستان میں اپنے صوبوں میں اپنے علاقوں میں عمل کریں. لیکن یہ ہے کہ ریکویسٹ تو ہے، وہ تو مانتے نہیں ہے کہ ہمارے علاقوں میں بدلے وزیرات کے اپنے گھر میں لوگ جلد سے جلوس تاریخی لوگ نکلے سوات میں امن کے واسطے. میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ دیکھیں بڑی محنت اور بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان میں امن قائم ہوا. شیخ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تو انہوں نے یہ خود کہا کہ صاف پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا. لوگوں نے نقل مکانی کی، لوگوں نے بڑی قربانی کی، اور آصف علی زرداری صاحب جو صدر تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے ان لوگوں نے قربانی کی، یہ عظیم پاکستانی. تو ان پاکستانیوں کی قربانیوں کا خالی تھوڑا سا پاس پختونخوا کی حکومت کو ہونا چاہیے. اور گلگت کے اندر بھی جو واقعہ پیش آیا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سٹنگ منسٹر جو تھے آئی تھنک عبید اللہ بیگ صاحب، ان کو پکڑ لیا گیا تھا، وہ فورن وزٹرز کو لے کر گئے تھے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر کتنے گھنٹے لگ گئے تھے اس منسٹر کو خود کو آزاد کروانے میں ملیٹنٹس سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کوئی تنقید اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں جو حکومت ہے یا جس جماعت کی حکومت ہے وہ ہماری جماعت کی یا اس حکومت کے خلاف، لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے کہ پاکستان کا سٹنگ منسٹر جو ہے وہ یرغمال ہو جائے اور اس کے بعد اس کو چھڑوانے کے لیے کوششیں کرنی پڑے. وہ جن فورنرز کو لے گیا وہ تو کہانی پیچھے رہ گئی، لیکن منسٹر خود جو ہے وہ پکڑا گیا. تو یہ پرسیپشن وائز بری خبر ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بری خبر ہے. اور اسی لیے خیبر پختونخوا کو اپنے جو ایفرٹس ہیں وہ لینے پڑیں گے، اس حکومت کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا.
अगर यही किसी और सूबे के अंदर हो तो पीटीआई में पहली जमात जो खड़ी हो जाएगी बगैर सोचे समझे। हम तो ऐसी तनकीद करते भी नहीं है जिसका सर पैर ना हो, वो तो सर पैर के बगैर तनकीद करते हैं। तो क्योंकि और फिर बात तो सही है ना कि सोशल मीडिया और दीगर कैंपेन्स के लिए भी पता नहीं कहाँ से कौन सी फॉरेन फंडिंग से वो पैसे लाते हैं। भाई हमारे पास ऐसे पैसे नहीं है, हम बात भी सच्ची करते विद एविडेंस करते और बिना वजह किसी की पकड़ी नहीं उठाते। थैंक यू। बहुत पहले 50 में पूछा था लेकिन वो उधर से चला गया।